السلام علیکم سامعین، 3 شوال المکرم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 1 اپریل ہے۔ خبر کے 2 عنوان ہیں۔ نمبر 1، ممبران پارلیمنٹ بل کے حق میں ووٹ نہ دیں، اس مطلب کی اپیل مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی ہے۔ دوسرا عنوان ہے، نتیش کمار کی پارٹی بل کی حمایت میں آ گئی ہے، پارٹی نے کہا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ ہے۔ خبر تفصیل سنیے۔ کل بدھ کے دن 12 بجے وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کرنے اور پاس کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بی جے پی ہے اور اس کی جو حلیف پارٹیاں ہیں وہ ساتھ دیں گی اور بل پاس ہو جائے گا۔ البتہ جو ٹی ڈی پی ہے، ابھی خبر بولنے تک 9:50 تک اس نے پارٹی سطح پر باضابطہ حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ٹی ڈی پی نے یہ تو کہا ہے کہ اس کے ممبران پارلیمنٹ کل پارلیمنٹ میں موجود رہیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کیا موقف اختیار کریں گی۔ تو ابھی 9:45 بجنے جا رہے ہیں اور ٹی ڈی پی نے باضابطہ پارٹی سطح سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ وہ پیچ ہے جو پھنسا ہوا ہے۔ تاہم نتیش کمار نے باضابطہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بیچ مسلم پرسنل بورڈ نے تمام ممبران پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بل کے حق میں ووٹ نہ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے تمام سیکولر سیاسی پارٹیوں بشمول بی جے پی کی حلیف جماعتوں اور ممبران پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کی پرزور مخالفت کریں اور اس کی حمایت میں ووٹ نہ دیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ملک کی تمام سیکولر پارٹیوں اور ممبران پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ جب کل پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش ہو تو نہ صرف اس کی پرزور مخالفت کریں بلکہ اس کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کر کے بی جے پی کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ناکام بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل نہ صرف تفریق اور ناانصافی پر مبنی ہے بلکہ دستور ہند کی بنیادی دفعات 14, 25 اور 26 میں سے راست ٹکراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اس بل کے ذریعے وقف قانون کو کمزور اور وقف املاک کو ہڑپنے نیز انہیں تباہ و برباد کرنے کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بھی ورشپ پیٹیشن ایکٹ کی موجودگی کے باوجود ہر مسجد میں مندر کی تلاش کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا تو اوقافی املاک پر حکومتی و غیر حکومتی دعووں کی باڑھ آ جائے گی اور کلکٹر و ڈی ایم کے ذریعے انہیں ہتھیانا آسان ہو جائے گا۔ بورڈ کے صدر نے اپنی اپیل میں آگے کہا کہ ان ترمیمات کے ذریعے وقف بائی یوزر کا خاتمہ، لا آف کمیشن سے استثناء کا ختم کیا جانا، وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبران کی شمولیت اور وقف ٹریبیونل کے اختیارات کا کم کیا جانا ایسی ترمیمات ہیں جو وقف املاک کو حاصل تحفظات کو ختم کر دے گی۔ اس طرح اس ایکٹ میں حکومت، مرکزی و ریاستی حکومت، میونسپل کارپوریشن اور سیمی آٹونامس باڈیز کی شمولیت اور حکومتی دعووں کا نمٹارا وقف ٹریبیونل کے بجائے کلکٹر یا ڈی ایم کے ذریعے کیا جانا ایسی ترمیم ہے جو وقف املاک پر حکومت کے ناجائز قبضوں کو جواز فراہم کرے گی۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری بھی ہے کہ یہ سب وہ تحفظات ہیں جو ملک میں دیگر مذاہب کی وقف املاک کو بھی حاصل ہیں، لہذا صرف مسلمانوں کی وقف املاک کو ٹارگیٹ کرنا تفریق وہ ناانصافی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی اپیل میں آگے کہا، ہمارا ملک ہندو مسلم بھائی چارے اور ایک دوسرے کے مذہب، رسوم و رواج اور تہواروں کے احترام کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی اس وقت ان عناصر نے ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی اس فضا کو تباہ کر کے ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی ذات سے اور آپ کی پارٹی سے پوری امید ہے کہ کل آپ بی جے پی کے اس فرقہ وارانہ ایجنڈے کو ناکام بنا دیں۔ الآخری ہی انتہا یہ اپیل مولانا کی پوری ہو گئی ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس اپیل پر عمل کون کرے گا؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ عمل کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنی حد تک معاملے کو انجام تک پہنچایا ہے اور جو کوشش اس سے ہو سکتی تھی وہ اس نے مکمل کی ہے۔ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اوقاف کی حفاظت فرمائے۔